بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین قویم کے معزز خواتین و حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ نے اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مجھے مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہے کہ 8 میل دور جانا اور 8 میل دور آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں کی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اثر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑا دوڑا کر میں دریا کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر میں نے مچھلی کی ایک ٹوکری خریدی۔ عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا تھا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر سے آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دیکھ نہ لے، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر پھر چھاؤں میں باندھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو غلام کہتا ہے، حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پاس گئے، گھوڑے کو دیکھ کے اس کے پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے، پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا تو نے تو گھوڑے کو غسل کرا دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں پانی ڈالنا تو بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میرے بھائی یرکا تو ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں ایک بے زبان جانور تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی اللہ کے سامنے گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ غلام یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر بھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب تو اس گھوڑے کو چارہ زیادہ ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینہ کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش اور معافی کی دعا کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی صحیح معلومات لوگوں تک پہنچ سکے۔